أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا ہمارے لیے آسان کرے، اس کا عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے اور اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، آمین۔ آج ہم عربک گرامر میں جو لیسن کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم استفہام کے بارے میں پڑھیں گے، حروف استفہام اور اسماء استفہام۔ استفہام کسے کہتے ہیں؟ اس میں پہلے تو اس کی دیکھ لیں کہ استفہام سوال یا فہم حاصل کرنے اور سمجھنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں استفہام کہتے ہیں۔ تو استفہامیہ یعنی جسے فہم حاصل کرنا ہو، جیسے یہ اس کو ایک تو صحیح سے ہم پڑھیں، استفہام جیسے استغفار۔ استغفار میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بخشش طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت کسے کہتے ہیں؟ مدد طلب کرنے کو، مدد حاصل کرنے کو۔ تو استفہام فہم حاصل کرنے کے لیے جو سوال کیے یعنی سوال ہوتے ہیں انہی کو استفہامیہ ورڈ اس لیے یوز ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس کو ہم صحیح سے پروناؤنس کرنا سیکھیں پہلے کہ استفہام تو سوال یا فہم حاصل کرنے اور سمجھنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ استفہام کے لیے، اس کام کے لیے یعنی کہ دو طرح کے چیزیں یوز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے حروف استفہام، یعنی حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں کوشچن کرنے کے لیے، یعنی دو طرح کے کوشچنز ہوتے ہیں نا، دو ٹائپس کے ہوتے ہیں کوشچنز۔ ایک کوشچن کی کیا ٹائپ ہے کہ جس کا جواب جو ہے صرف ہاں یا نہ میں ہو، ایک وہ سوال ہوتا ہے، اور ایک دوسرے طریقے کے سوال بھی ہوتے ہیں جن میں تھوڑا لمبا جواب یا مختلف جواب مطلوب ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ تو جن کے جواب ہاں یا نہ میں ہو اس کے لیے ہم حروف استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جو ایسے سوالات کی وہ ٹائپ کہ جس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا ہو تو اس میں ہم حرف یوز کرتے ہیں، تبھی یہ حروف ہے۔ جب ہم نے اسم، فعل اور حرف پڑھے تھے کہ قرآن میں 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، تو اسم، فعل اور حرف۔ حرف میں جو ایسے لفظ ہوتے ہیں جو اکیلے کچھ میننگز نہیں دیتے جب تک کہ وہ کسی کے ساتھ نہ ملے۔ تو حروف استفہام صرف 2 ہیں، only 2، اور دونوں کے مطلب ہے کیا؟ حل اور حمزہ۔ حل استفہامیہ، حمزہ استفہامیہ۔ اچھا، حمزہ جو ہے اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں طرح دکھے گا آپ کو۔ حمزہ پہ زبر بھی دکھ سکتا ہے، الف پہ بھی، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں الف، لیکن جب اس پہ حرکت آ جاتی ہے تو یہ حمزہ خود ہی بن جاتا ہے۔ تو یہ ایسے بھی دکھ سکتا ہے، ایسے بھی دکھ سکتا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے حروف استفہام ہے، اور جب یہ یوز ہوتے ہیں، حروف یوز ہوتے ہیں، تو اس کے معنی جواب میں ہاں یا نہ کا جواب ہوتا ہے، تو اس میں یہ نظر آتا ہے۔ اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ حروف استفہام، استفہامات بھی کہتے ہیں تاکہ کامل فہم حاصل ہو۔ بعد حروف ہیں، بعض اس میں حروف استفہام صرف 2 ہیں، حل اور حمزہ۔ استفہام سے پیدا ہونے والے ایسے سوالات کا جواب عموماً نعم یعنی کہ ہاں یا لا نہیں ہوتا ہے۔ اب مثالیں دی ہوئی ہیں، جیسے حل کی ہے، حل ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، قرآن میں کیا نظر آتا ہے؟ حل ادلکم، کیا میں بتاؤں تمہیں، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں؟ تو اس طرح اسے حل اتا کا حدیث الغاشیہ، تو جواب میں آئے گا ہاں پہنچی۔ اسی طرح حل اتا کا، حل اتا علی الانسان، کہ انسان پہ آیا ہے، تو اس کا مطلب ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے۔ تو قرآن میں یہ نظر آتی ہے آیتیں حل کے ساتھ۔ اور ایک اور چیز یہ دیکھتے ہیں ہم اس میں کہ اردو میں جب ہم کوشچنز کرتے ہیں تو اردو میں اکثر جو ہے جو کوشچنز ہوتے ہیں، الفاظ جو ہوتے ہیں کوشچن کے، وہ آخر میں آتے ہیں۔ جیسے تمہارے بھائی کا نام کیا ہے، اسی طرح کہ تمہارے اسکول کا نام کیا ہے، یا تمہارا اسکول کہاں ہے۔ تو یہ کیا، کہاں، یہ سب آخر میں عام طور پہ آتے ہیں اردو میں، لیکن جب انگلش میں اور عربک دونوں میں جو کوشچن ورڈز ہوتے ہیں، یہ حروف ہوں یا اسما ہوں، وہ آپ شروع میں ہی، یعنی ان کو سب سے شروع میں ہی رکھا جاتا ہے۔ موسٹلی آپ دیکھیں گے یہ شروع میں آتے ہیں، اس کا انداز اسی طرح ہوتا ہے جیسا انگلش میں آتا ہے ڈیڈ، واٹ، وائی، سب شروع میں آتا ہے جملے کے، اسی طرح عربی میں بھی اس طرح آتا ہے۔ تو یہاں پہ حل کا دیکھا ہم نے، اور حل دونوں کا ترجمہ عموماً کیا ہوتا ہے، اور دونوں دیکھیں، اتأمرون الناس بالبر،
اسی طرح علم نشرح لک صدرک، علم ترى کیف فعل ربک، یہ ایسے ہم بہت ساری آیتیں دیکھتے ہی ہیں نا، تو کے ساتھ آتی ہے، اور اس میں کبھی یہ اسم کے ساتھ بھی آ جاتی ہے، فعل کے ساتھ بھی آ جاتی ہے. اسی طرح حل ہے، حل بھی فہل وجدتم، تو کیا پایا تم نے، تو اس طرح یہ بھی کبھی فعل کے ساتھ آتا ہے کبھی اسم کے ساتھ، یہ دونوں نظر آتے ہیں. تو یہ جب میننگ کیا ہوتا ہے ان کے موسٹلی، جب حمزہ یہ استفہامیہ ہوتا ہے، اس کے میننگ کیا کیا ہوتا ہے، شروع میں ہوتا ہے انکا انت یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو، اس طرح نظر آتا ہے، تو یہ اس میں آتا ہے. اچھا اگر حل کے بعد، یہ الگ بات ہے کہ حل کے بعد اگر اسی جملے میں الا آ رہا ہو تو اس کا ترجمہ نہیں سے کیا جاتا ہے، جیسے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو ان صورتوں میں ان کا ترجمہ نہیں ہوتا، پھر یہ حل استفہامیہ نہیں کہلاتے. ابھی ہم استفہامیہ کی بات کر رہے ہیں تو ہم اسی کو دیکھیں گے جن میں الا نہیں ہوتا، کیونکہ الا کے بعد اس کے میننگ میں استفہام نہیں رہتا. آگے اور اس کی کچھ ایگزامپل دیکھتے ہیں ہم، حمزہ اور اس کی حل اتا کا حدیث الغاشیہ. اسی طرح حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کیا مل گیا کفار کو بدلہ جو ان کے جو کام کو کرتے تھے. اسی طرح سورہ یوسف ہے، اس میں ہے ارباب متفرقون خیر، ارباب، تو حمزہ اس طرح بھی لکھ کے، یہ بھی کوشچن والا ہی ہے، ارباب متفرقون خیر، کیا ڈفرنٹ رب جو ہے بہتر ہیں یا ایک اللہ، تو یہ بھی اسی طرح آیا ہے. اسی طرح یہاں پہ انک لانت یوسف، انکا، کیا بے شک تم واقعی تم یوسف ہو، تو یہ اس طرح بھی اس نظر آیا ہے. تو اور حل کو ہم نے دیکھ لیا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو اس میں بھی کیا بھلا نہیں، کیا کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، کیا نہیں تم دیکھتے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہاں دیکھتے ہیں ہم. ٹھیک، تو حروف استفہام دو طرح کے ہوتے ہیں. اچھا اس میں اب جو کیا والا ہے، یہ حمزہ، یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، حمزہ پلس لا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے الا کیا نہیں، یعنی اور لا ملا کے الا جو ہے کیا نہیں کے میننگ میں بھی آتا ہے، تو یہ بھی استفہام والا ہو جاتا ہے. اور پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں، پھر ہم پلس لم، علم، علم ترى کیفا، علم نشرح لک صدرک، یہ تو ہمیں اب پتہ ہی ہے نا. لیکن اب ہم اس بارے میں اب دیکھتے ہیں کہ الا والی چیزیں بھی جو آتی ہیں حمزہ اور لا مل کے، اس کو بھی اس طرح دو طرح نظر آتا ہے، یا تو کیا نہیں کے میننگ میں، یا کبھی یہ خبردار کے میننگ میں بھی نظر آتا ہے، سن لو خبردار، تو پتہ چل جاتا ہے کانٹیکسٹ سے. جیسے اب یہاں پہ آتے ہیں الہم اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے بھی، اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے. اللہ خیر، اس میں بھی ایک حمزہ کی ہے پھر ایک اللہ کی ہے، تبھی اللہ خیر آتا ہے. ایک آیت میں الیس اللہ باحکم الحاکمین، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو یہ تو حمزہ نارمل ہے. پھر الا جب حمزہ پلس لا بنتا ہے، جس کے مطلب ہوتا ہے الا کیا نہیں، دونوں ملا کے الا تتقون، کیا نہیں تم ڈرتے، کیا تم لوگ نہیں ڈرتے. اسی طرح الا یعلم من خلق، سورہ ملک کی جو آیت ہے، اس میں بھی تک کیا وہی نہیں جانے کا جس نے پیدا کیا، تو اس میں بھی یہ استفہامیہ ہی حمزہ ہے، اس کے ساتھ لا کے ساتھ مل کے سیم میننگ دے رہا ہے. مگر کبھی کبھار علم والا تو ہم دیکھ چکے نا، علم تو آسان ہے، علم نجعل الارض مہادا، علم تری کیفا، تو اس میں تو ڈڈ ناٹ حمزہ اور لام آ جاتا ہے، تو وہ سمجھ آتی ہے بات. الا جو ہے حروف استفہام اس سے مل کے بنتا ہے، اس کے میننگ ہوتے کیا نہیں، لیکن بعض اوقات الا ہی حرف تنبیہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور ایسے میں اس کی ٹرانسلیشن خبردار اور آگاہ رہو، سن لو، اس طرح کر کے آتی ہے. جیسے اگزامپل میں الا انہم هم السفہاء، سن لو بے شک وہی بے وقوف لوگ ہیں. یہ ہم سورہ بقرہ میں آیت دیکھتے ہیں تو ایسے بھی الا آتا ہے، مگر وہ پھر استفہامیہ نہیں کہلائے گا نا، کیونکہ اس میں وہ کوسچن نہیں رہے گا. اب جس طرح یہ والی سورہ ملک کی آیت ہے الا یعلم من خلق، ہمیں پتہ ہے کیا نہیں، وہی نہیں جانے گا، تو یہ استفہامیہ ہو گیا. یہ ہے الا ان نصر اللہ قریب، تو اس کو جب ہم کانٹیکٹ سے دیکھتے ہیں تبھی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ ہے سن لو، آگاہ رہو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے، تو یہ تنبیہ والا الا ہو جاتا ہے. وہ آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگتا ہے جتنا ہم دیکھتے ہیں. تو ہم نے دیکھ لیا دو طرح کے حروف ہوتے ہیں، بہت آسان ہے، سب سے زیادہ آسانی یہ اس میں کوئی یعنی یہ اس میں سوال کا جواب میں ہاں یا نہ کا جواب ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں اسماء الاستفہام، حروف
ہم نے پڑھا تھا نا 3 طرح کے کلمے ہوتے ہیں, اسم, فعل اور حرف. حرف صرف 2 ہی ہوتے ہیں جو استفہام کے طور پہ یوز ہوتے ہیں, حروف استفہام 2 ہی ہیں. لیکن اسما یعنی کہ اب اسم کی دنیا میں آ گئے ہم, تو اسما جو ہے یہ بھی ایسے اسم ہیں, یعنی اسم ہیں جن سے استفہام کیا جاتا ہے, یعنی کہ فہم حاصل کرنے کے لیے کوشچننگ اسم ہے یہ. تو اس میں یہ کچھ ہے, ہم پڑھتے رہتے ہیں اس کو, تو اب ہم اس کو ڈیٹیل سے تھوڑا سا دیکھ لیں گے. ویسے ہم جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن لوگ پڑھتے ہیں, یاد کرتے ہیں, یا قرآن کی ٹرانسلیشن گزرتے ہیں, ان کو یہ آتے ہی ہیں, مگر جب ہم ایک ساتھ ان کو دیکھیں گے تو ہمیں اور کلیئر ہوگا کون سی چیز کس کے لیے ہوتی ہے. تو مشہور اسماء الاستفہام جو یہ لسٹ ہے, یہ من, کون, اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے کون, اور یہ ذوالعقل کے لیے ہوتا ہے. اور ماں کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے کیا چیز, یہ کس کے لیے ہوتے ہیں, غیر ذوالعقل. اب ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہوگا, اور پھر ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں گے جو بھی یہ پوائنٹ ہے لفظ. تو اس کو اوپر سے دیکھتے ہیں, اسماء استفہام, وہی والی لسٹ جو ابھی ہم ادھر دیکھ رہے ہیں, یہی ہے لسٹ ساری, کہ اس میں میننگ کے ساتھ اس میں من کون اور ماں کیا, ماذا کیا. تو ہم انہی سے شروع کریں گے اسماء استفہام. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اسماء استفہام جب یہ اسم ہے تو پھر اسم جو ہے اس کی 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک, تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی پراپرٹیز کون سی ہیں. جی, تو یہ بھی کیونکہ اسم ہے تو ظاہر ہے ان کی بھی پراپرٹیز ہونی, کیونکہ ہر اسم میں 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں. کون کون سی, SNGT, اسٹیٹس نمبر, جینڈر ٹائپ, اسٹیٹس اعراب, نمبر عدد, جینڈر جنس, اور ٹائپ یعنی قسم اس کی کیا ہے. تو اس میں ہمارے پاس 2 ہوتے ہیں, یا یہ پراپر ہوگا یا کامن ہوگا, یعنی کہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. تو ہر یہ جو لفظ ہیں جتنے بھی ہمارے پاس ابھی اسماء استفہام, اسماء الاستفہام دیکھے ہم نے, ان کے اندر یہ سب میں کیا ہوگا, ان کی قسم کون سی ہے. تو یہ اس کے دیکھیے معرفہ ہے کہ نکرہ, ہم یہ دیکھیں گے کہ معرفہ کی 7 کیٹیگریز میں اس کا ذکر ہے کہ نہیں. جو لسٹ ہمارے پاس ہے معرفہ کی کیٹیگریز, ان میں جو بھی لفظ ہم دیکھتے ہیں ان میں اس کا ذکر ہے کہ نہیں. اگر یہ اس میں ملتا ہے تو یہ پراپر ہوتا, مگر جب ہم پراپر کی وہ لسٹ دیکھیں اپنی تو اس میں یہ اسماء الاستفہام نہیں آتے. اس میں اسماء موصولہ آتے ہیں مگر اسماء الاستفہام نہیں آتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے اس میں سے دیکھ لیا اس میں پراپر نہیں ملے تو اس کا مطلب یہ نکرہ ہے, کیونکہ سارے لفظ کامن ہوتے ہیں انلیس کے پراپر ہوں کسی وجہ سے. وہ 7 وہ کیٹیگریز ہیں بس, اس کے علاوہ سب کامن ہوتے ہیں. ٹھیک, تو یہ نکرہ کہلائیں گے. اچھا, اعراب میں رفع نصب جر, تو یہ اعراب جو اس کا سٹیٹس ہوتا ہے, تو اعراب کے لحاظ سے یہ مبنی ہوتے ہیں, یعنی کہ صرف ایک آدھ ایسا ہے جو کہ مبنی نہیں ہے, وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کون سا. باقی سب ایک ہی رہیں گے, یعنی کہ اگر ماں ہے, من ہے, تو وہ مبنی ہے, وہ رفع نصب جر کسی بھی کنڈیشن میں ہوگا وہ مبنی رہے گا, اپنی سٹیٹس کو ایسے الگ سے ان کر کے شو نہیں کرے گا. صرف ایک ایسا ہے جو ایسے شو کرتا ہے, وہ آپ کو یہاں سے دکھ رہا ہوگا ان سب ناموں میں, دیکھیں من, کم, اینا, کیفا. باقی سب میں کیفا کیفی نہیں ہوتا, کیفا ہی رہتا ہے, تو یہ مبنی ہے. اس لیے متا, انا, یہ مبنی ہے, ایسے رہتا ہے. لیکن یہ جو ہے ایون اور ایتن, یہ اس کی سے پتا چلا یہ جو ہے مبنی نہیں ہے, صرف ایو یہ ہوگا این, ایون, این. اسی طرح ایتن, ایتن, ایتن. تو یہ جو ہے صرف مبنی نہیں ہے, یعنی یہ اپنا پھر بھی رفع نصب شو کر دیتے ہیں, لیکن باقی سب مبنی ہیں, یہ زیادہ تر موسٹلی. اچھا, پھر عدد میں اور جنس میں یہ اس کے لیے یونیورسل ہے. یونیورسل کا مطلب کہ جو سب کے لیے ایک ہی رہے گا. اگر وہ فیمنن کے لیے بھی, میسکولن کے لیے بھی ماں, اور یعنی کہ من جو ہے فیمنن کے لیے بھی یوز ہوگا, میسکولن کے لیے بھی. اسی طرح عدد میں بھی جو ہے واحد, تثنیہ اور جمع سب میں سیم رہے گا. تو اس کو ہم یونیورسل کے نام سے اس کو کریں گے. یونیورسل کا مطلب کہ وہ سب کے لیے یوز کر سکتے ہیں ہم. اگر یہ جو ہے ان کے لیے الگ الگ جینڈر ٹائپ نہیں, جب بس آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کا مطلب پتہ چل گیا کہ یہ سب کے لیے یوز ہوتا ہے, فیمنن میسکولن کے لیے بھی, ان کے لیے الگ الگ نہیں ہوگا. تو یہ بس ایک چیز اس کی سوچنے, کیونکہ اسما ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس بارے میں بھی. آگے دیکھتے ہیں. اب من جو ہے اس کی ٹرانسلیشن ہوتی کون, اور من عموماً عاقل کے لیے آتا ہے. عاقل کون سے ہوتے ہیں, انسان, جن,
فرشتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کہ کون تمہیں وہ جو ہے کون تمہیں رزق دے گا، اگر اللہ تعالیٰ رزق روک لے تو کون کا اطلاق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی قرآن میں نظر آتا ہے. تو یہ عاقل کے لیے من یوز ہوتا ہے. ہو کون ہے، من ذا الذی کون ہے وہ جو اس کے سامنے سفارش کر سکے، من انصاری الی اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف بلانے میں، یا من ربکما کون ہے رب تمہارا. تو دیکھیں ایک تو سوال شروع میں ہوتے ہیں یہ زیادہ تر جو کوشچن والے ہوتے ہیں، اور دوسرا جیسے وہ کانٹیکٹ سے پتہ چل جاتا ہے اس کی میننگ، تمہارا رب تم دونوں کا رب کون ہے. من بعثنا من مرقدنا سورہ یاسین کی آیت ہے، کس نے ہمیں جگا دیا. لمن الملک اليوم تو من کس کے لیے. پھر جب اس طرح کبھی کس کی ٹرانسلیشن کبھی کون کی ٹرانسلیشن اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ پتہ چل جاتا ہے ہو کی. اچھا یہ من ایک بات یاد رکھیں کہ یہ من جو ہے کوشچن والا من ہے، من استفہامیہ. مگر من ایک اور بھی ہوتا ہے جو کہ کہلاتا ہے موصولہ، اس کی میننگ ہو ایور کی ہوتی ہے، جو کے مطلب میں آتا ہے. کئی دفعہ قرآن میں ہمیں ایسے بھی ہوتا ہے نا بیچ میں بھی من نظر آتا ہے تو وہ پھر دوسرا ہوتا ہے، وہ استفہامیہ نہیں ہوتا، وہ من موصولہ ہوتا ہے اور وہ اس کی میننگ ہوتی ہے ہو ایور، جو اور کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں. من کے دیکھا ہم نے. اچھا ماں کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے کیا، اور ماں استفہامیہ یہ غیر عاقل کے لیے آتا ہے. غیر عاقل کون ہے؟ جو ہم نے اوپر کیٹیگریز پڑھی ہیں اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ غیر عاقل ہو گئی. ہم نے وہ 3 کیٹیگریز پڑھی، انسان جن فرشتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز غیر عاقل ہے. جیسے وما ادراک ما ہی، اور تم اور وما ادراک اور کیا جانتے ہو تم کہ وہ کیا ہے، ما ہیا کہ وہ کیا ہے. تو اس میں بھی دیکھیں آپ اسی بارے میں کہ غیر عاقل کے لیے ما لیلۃ القدر، ما القاریہ، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ کیا ہے تمہارے سیدھے ہاتھ میں اے موسیٰ. تو چیز کے بارے میں پوچھے تھے تو وما ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا تمہیں، تم کیسے فیصلے کرتے ہو. ما غرک بربک الکریم، کس بات نے دھوکے میں ڈالا تمہیں تمہارے رب سے. ما ہیا وہ کیا چیز ہے. تو یہ من اور ماں کی کچھ ایگزامپل ہے، اور یہ جو تصویر ہے اس سے آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا کہ ماں کس کے لیے یوز ہوتا ہے، جو اور غیر عاقل کے لیے ماں، اور من عاقل کے لیے. اس میں ہم نے دیکھ لیا انسان فرشتے جن بھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آ جاتے ہیں، اور غیر عاقل کے لیے ہر چیز، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہوگی وہ غیر عاقل کے لیے ہم ماں کا یہ لفظ یوز کرتے ہیں. اچھا ماذا بھی استعمال ہوتا ہے. ماذا جو ہے یہ بھی ماں کے ساتھ زا ملا کے اس کا ترجمہ بھی کیا ہی کیا جاتا ہے، کیا ترجمہ ہوتا ہے. یہ اسی طرح نظر آتا ہے قالوا ماذا قال ربک، کیا کہا تمہارے رب نے. تو اس کی ٹرانسلیشن کیا بھی کرتے ہیں کیا کچھ، مگر سیم میننگز ہیں، بس تھوڑا یہ کم استعمال ہوتا ہے قرآن میں خالی ماں کے مقابلے میں، لیکن اس کے میننگ بھی کیا کے ہی کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد اکثر فعل آتا ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. تو یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. تو من اور ماں استفہامیہ ہم نے دیکھ لیا. آگے بڑھتے ہیں. اب 2 ایک ساتھ دیکھیں گے ہم، متا اور ایانا. دونوں جو ہے ان کے میننگ آلموسٹ سیم ہے. وین کے میننگ آتے ہیں دونوں کے. وین کوشچن ہے نا، متا کب، اور ایانا بھی کب کہاں، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ کون سی جگہ اور ظرف اور وہ چیزیں آ جائیں گی. تو متا نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. ہمارے اردو میں چونکہ ہم بعد میں آتی ہے اس کی ٹرانسلیشن میں، لیکن عربی میں شروع میں کہتے ہیں متا نصر اللہ، متا حاض الوعد، ایانا یوم الدین، ایانا یوم القیامہ، یسألونک عن الساعۃ ایانا مرساہا. کیا سوال پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایانا مرساہا ہے کب آ کے ٹھہرے گی. تو یہ ہم دیکھتے ہیں. تو متا اور ایانا بھی دونوں الفاظ کسی کام کا وقت دریافت کرنے کے لیے، یعنی وین کے سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ ان کا ترجمہ کب کیا جاتا ہے، وما یشعرون ایانا یبعثون. ٹھیک، تو یہ آسان ہے متا اور ایانا. اب آگے کیفا. کیفا بھی اس سے بھی زیادہ آسان ہے. کیفا تو کیفیت، اردو میں ہم کہتے ہیں نا کیفیت، تو وہ بھی حال ہی پوچھتے ہیں نا، کیسے ہیں، کیفیت کیا ہے. تو کیفا کیسے، کیفا کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم کفر کر سکتے ہو اللہ کا. یہ الگ بات ہے کہ ہم وہی بات ہے اردو میں آخر میں کرتے ہیں، لیکن ٹرانسلیشن عربی میں اسی طرح ہے. کیفا تحکمون، کیف فعل ربک،
کیا کیا تمہارے رب نے، کیسے کیا تمہارے رب نے آتی والوں کے ساتھ. تو یہ کیفا بھی ہمیں نظر آتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن بھی آسان ہے. کس طرح، کیسے 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 کس طرح، اسی ٹرانسلیشن ہوتی ہے کیسے، کیوں کر اور کس طرح. وہ اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ پتہ چل جاتا ہے کہ کیف تکفرون، تم کیسے انکار کر سکتے ہو، کس طرح انکار کر سکتے ہو. انظر کیف نبینو، دیکھو ہم نے کیسے کیسے ان کے لیے کھول کھول کے نشانیاں بیان کرتے ہیں. تو یہ سب کیفا کی ایگزامپل ہو گئی. اچھا پھر اینا جو ہے ویئر، کہاں، یہ بھی ہم اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے تھے این المفر، کہاں ہے فرار کی جگہ کہاں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر کدھر جا رہے ہو، پھر کہاں کہاں جا رہے ہو. تو فَأَيْنَ یہ بھی شروع میں ہی، چاہے بعد میں دیکھیں اسم بھی آ رہا ہے اور فعل بھی آ سکتا ہے. ان سب جو بھی الفاظ ہیں اسم ہے، ان کے بعد اسم بھی آتے ہیں، فعل بھی آتے ہیں. تو مگر یہ شروع میں ہی آتے ہیں اسماء استفہام. اب یقول الانسان یومئذ، اس دن کیا کہے گا انسان. اب یہ اس کا ڈائلاگ یہ رہا جو اس کا مقولہ، این المفر، کدھر ہے بھاگنے کی جگہ، کہاں جائیں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہے تمہارے شریک. اس دن وہ کہیں گے یناد، یعنی کہ جن کو پکار کے کہا جائے گا کہاں ہے تمہارے شریک. تو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی سینٹنس کے شروع میں ہی ہے کہ ان کو کیا کہا جائے گا. وَقِيلَ لَهُمْ، اب ان سے کیا کہا جائے گا، یہ بھی سینٹنس آ رہا ہے. أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو اس طرح کئی دفعہ قرآن میں نظر آتا ہے اینا. اور پھر اینا کے ساتھ اگر ماں آ جائے تو پھر وہ کوشچن نہیں رہتا. جیسا ابھی ہم نے حل کے بعد اللہ آ رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ کوشچن والا حل نہیں رہتا. اسی طرح اینا کے بعد ماں بھی کبھی نظر آتا ہے تو وہ پھر اس کی ٹرانسلیشن، اس کی میننگ تھوڑے بدل جاتا ہے. اور جہاں کہیں جدھر، جیسے اینما تکونو، تم جہاں کہیں بھی ہوگی، پھر یہ کوشچن نہیں رہا، آ رہا شروع میں لیکن پھر یہ کوشچن نہیں رہا. اس کی ٹرانسلیشن ہوگی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جدھر بھی تم منہ موڑو، جہاں کہیں بھی، جدھر بھی، اس طرح آتا ہے. میں تو پھر یہ سوالیہ نہیں رہتا، تو خالی اینا آ گیا. اچھا اب انا دیکھ لیتے ہیں. انا بھی نظر آتا ہے قرآن میں. یہ ظرف زمان بھی ہے اور ظرف مکان بن کے بھی آتا ہے. یعنی زمان مطلب زمانہ، ٹائم، اور مکان اسپیس، جگہ کے پہ بتاتا ہے. انا لکی حاضہ، جب حضرت زکریا نے حضرت مریم سے پوچھا تھا کہ فوڈ کہاں سے آیا، تو انہوں نے کہا تھا یہ تمہیں کہاں سے حاصل ہوا، تو یہ کہاں سے آیا. اور اسی طرح اگر پوچھے انا جتا، آپ کب آئے، تو پھر ظرف زمان، تو ایسے بھی یوز ہو سکتا ہے. قرآن کی ایگزامپل میں دیکھ رہے ہیں فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، اپنی کھیتی کے پاس آؤ جیسے چاہو، جہاں سے چاہو. انا یحیی، یہ بھی آیت ہے جب انہوں نے پوچھا تھا کہ اس کیسے زندہ کرے گا، کس طرح زندہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس کی موت کے بعد. تو بستی کے دیکھ کے کہا تھا، تو انا کیوں کر ہو سکتا ہے، ہاؤ کم، جیسے اس طرح انا یوز ہوتا ہے. انا لہم الذکریٰ، ان لوگوں کے لیے نصیحت کہاں ہے، یعنی کہاں، کیا فائدہ، پہ کیوں کر ہے، کیا اس طرح اس کی میننگ ہوتے ہیں. یہ بھی کیا، کہاں کے میننگ میں. انا یکون لی غلام، جب ان کو خوشخبری دی تھی بیٹے کی حضرت مریم کو، تب بھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہوگا. تو انا کہاں سے آئے گا. تو اس کی ٹرانسلیشن کہاں کیسے کی جاتی ہے، کہاں کیسے کیوں کر کے کرتے ہیں. اور یہ بھی ہم قرآن میں دیکھتے رہتے ہیں، انا یکون لہو ولد، کیسے ہو سکتی ہے میری اولاد، کہاں سے، کیسے، ہاؤ کم، جیسے انگلش میں ہم اس طرح بولتے ہیں. اب کم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. کم کے میننگ ہوتے ہیں کتنے. کم دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اب جو کم مقداریہ ہوتا ہے، کم خبریہ. اچھا مقداریہ میں ہم تعداد اور مدت پوچھتے ہیں، پھر یہ استفہامیہ والا میننگ، یعنی کم کے 2 میننگز ہیں. ایک جو ہے اس میں پوچھا جا رہا تھا، یہ استفہامیہ ہو گیا کم نا، کہ اس میں تعداد اور مدت پوچھتے ہیں. کم لبثتم فی الارض، کتنا عرصہ، تم کتنا عرصہ رہے زمین میں. تو کتنا کی میننگز کرتے ہیں اور اس میں تعداد اور مدت پوچھی جاتی ہے. اچھا کم خبریہ جو ہوتا ہے، اس میں سوال کے بجائے خبر کی صورت میں آتا ہے. یعنی کہ اس کی ایک پہچان بھی ہم دیکھیں گے، من اس کے بعد آتا ہے، یہ مجرور آتا ہے اس کے بعد. یہاں پہ بھی من آ گیا نا. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے مینی کی ٹرانسلیشن. جیسے ایک ہوتا ہے نا، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ کتنی کتابیں ہیں. ایک ہوتا ہے ایسے پوچھتے ہیں تو واقعی ہمیں تعداد پوچھنی ہے. اور ہم کبھی پوچھتے ہیں کتنی ہی کتابیں ہیں تمہارے پاس، کتنی کتابیں ہیں، تو وہ کتنی کا ہی لفظ ہوتا ہے مگر وہ مینی کے لیے آ جاتا ہے، رائٹ. تو اسی طرح یہ بھی سوالیہ کے لیے کم ہوتا ہے. اور جو خبریہ کا لیے ہوتا ہے اس میں اکثر آپ مجرور اسم اور من دیکھتے ہیں. تو اس میں ٹرانسلیشن بہت سے گروہ،
کتنے ہی گرو، لیکن ٹرانسلیشن کے مینی کی ہوتی ہے، کم من ملکن کم ارسلنا من. اس کے ہم قرآن میں بھی ابھی اگزامپل دیکھ لیں گے تاکہ اور کلیئر ہو جائے. اس میں یہ بات ہے کہ جو استفامیہ والا کم ہوتا ہے جس کے میننگ کتنا کتنے ہوتا ہے، اس کے بعد والا اسم منصوب ہوتا ہے، نکرہ اور واحد ہوتا ہے. لیکن جو یہ دوسرا والا کم ہے خبریہ جس کے میننگ مینی کے کتنے ہی کے میننگ ہوتے ہیں، اس کے بعد والا اسم مجرور ہوتا ہے. تو بس یہ چیز ذہن میں رہے گی تو اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. جیسے یہاں دیکھیں استفامیہ ہے، کم درہمن اندک، تمہارے پاس کتنے درہم ہیں. اس میں یعنی جو استفامیہ ہوتا ہے اس کے بعد منصوب اسم ہوتا ہے نکرہ. اسے سنتن عمرک، تمہاری عمر کتنے سال ہے. اور خبریہ کے بعد اسم مجرور ہوتا ہے. اور ٹرانسلیشن بہت سے. قرآن کی اگزامپل زیادہ اچھی لگتی ہیں کیونکہ وہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں. یہ اسی کی بات ہے کہ کم استفہام اور کم خبریہ، کم پلس من مجرور حالت میں ہوتا ہے. قرآن میں اس کی اگزامپل ہم دیکھتے ہیں، قال کم لبثتا. تو اس سے پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ اس میں ہمیں آگے مجرور چیز نہیں دکھ رہی، تو یہ کون سا کم ہے، کتنے عرصے ٹھہرے تم. اس نے کہا کتنا عرصہ ٹھہرے تم، تو یہ ہو گیا استفہامیہ کم. اور آگے کم انبتنا فیہا من کلی، آگے من بھی دکھ رہا ہے ادھر. تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنے ہی ہم نے اگائے، یعنی ادھر زمین میں کتنی اگائی، تو مینی کے میننگز میں ہے، تو یہ کم خبریہ ہو گیا. اچھا ایو ہو گیا. اب آخری رہ گیا ہمارے پاس اس لسٹ میں ایو. ایو کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، یہ رفع نصب جر جیسا ایو ایا ای ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ اعراب شو کرتا ہے، یہ مبنی نہیں ہوتا. ایو کے میننگ ہوتے وچ ایور، وچ کے. اب جب یہ کوشچن کی طرح آتا ہے ایوکم، تم میں سے کون، ایو شیئن کون سی چیز. اردو انگلش میں وچ ہوگا مگر اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کون اور کس کے کیا جاتا ہے، ایو شیئن کون سی چیز، ایو الفریقین دونوں میں سے کون سا فریق. اور فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اس میں بھی ای آتا ہے. یہ دیکھیں ای مجرور حالت میں، ایو اور ایو رفع حالت میں دکھ رہا ہے ہمیں، تو یہ رفع نصب جر حالت میں دکھ جاتا ہے. ایہم یکفل مریم، ان میں سے کون، تو اس کی ٹرانسلیشن کس یا کون کر کے کیا جاتا ہے. تو یہ عام طور پہ مضاف الیہ، یعنی کہ جو یہ آتا ہے اس کے بعد اکثر یہ یعنی ایو تو امرأتن تو مضاف الیہ بھی ہوتا ہے، یا پھر اس طرح آتا ہے یہ. تو ایو اور اس کا چیز مضاف کیا. اچھا اب اس کے بعد ہم نے اب جو دیکھ لیا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم نے ابھی تک جو دیکھا استفہام میں، ہم نے اسماء استفہام میں دیکھ لیا، یہ قسم نکرہ ہوتی ہے تعداد، اور جنس یونیورسل ہوتی ہے، اور حالت مبنی ہوتی ہے، یعنی اسٹیٹس جو ہے اس کا اعراب جو ہے مبنی ہوتا ہے. اور ماذا اور ما غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، میننگ کیا ہی ہوتا ہے. من عاقل کے لیے ہوتا ہے، میننگ کون ہوتا ہے. اچھا اینا ویئر کم کوانٹٹی کے لیے کتنا کتنی، متا ایانا یہ دونوں کے ایک میننگ ہوتے ہیں، کب کہاں. کیفا کیسے، انا کہاں سے، کیوں کر کس طرح، اور ایو ایتن کون سا کون سی. یہ ٹرانسلیشن ہم لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں قرآن میں، صرف ایک ساتھ سے گو تھرو ہونے سے صرف ہمیں اور پتہ چل جاتا ہے. تو یہ جو ٹوٹل ابھی تک ہم نے چیزیں دیکھی، اس میں ہم نے دیکھا یہ سب کچھ کہ یہ سوال کے لیے آتے ہیں، ان کو ایسے ہی یاد رکھتے ہیں، اور یہ جملے کے شروع میں آتے ہیں زیادہ تر حروف استفہام. اب ہم ایک اور چیز کی طرف چلتے ہیں، ماں کے بارے میں. اس کا ہم اس کا تعلق ہے اس سے، تو اس لیے ہم انشاءاللہ اس کو کور کریں گے. ماں جو ہے ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں. جو اکیلا ماں ہوتا ہے، سیپریٹڈ ماں، اس کے 3 طرح میننگز کرتے ہیں. جب ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کرتے ہیں، یا تو اس کی ٹرانسلیشن ناٹ کی ہوتی ہے، نہیں کی، یا کوشچن والا آتا ہے واٹ، جیسا ماں استفہامیہ جو ہم نے ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں ماں استفہامیہ، یہ والا ماں ہوتا ہے ایک. اور ایک میننگ ہوتا ہے اس کا وچ دیٹ، یعنی کہ اردو میں اگر ہم کہیں جو کی ٹرانسلیشن اس میں کی جاتی ہے، جو یا جس کی، اس طرح یہ موصولہ کہلاتا ہے. تو جو کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے اردو میں. تو 3 طرح اس کی ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں، نہیں کی، کیا کی کوشچن کی طرح، اور جو جس طرح اس طرح کیا جاتا ہے. تو کس طرح وہ اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ پتہ چلتا ہے، اور سائنس سے پتہ چل جاتا ہے. اچھا جو اٹیچڈ ماں جب بھی قرآن میں آتا ہے، اس میں 99% جب اٹیچ ہوتا ہے ماں،
تو وہ اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، وہ والا ہوتا ہے ماں، یہ والا جو ہوتا ہے جو والا وچ دیٹ کے میننگ ہوتے ہیں، یعنی اٹیچڈ جو ماں ہوتا ہے وہ 99% جو ہے وچ دیٹ کے میننگ دیتا ہے کہ اس کے میننگ جو یا جیسا اس طرح کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی ہے. ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں. اچھا اب اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پہ اٹیچ ہے ماں، تو اس کی موسٹلی وچ دیٹ کی میننگ ہوتی ہے اور وہ ایڈڈ ورڈ جو ساتھ ہو، مگر اگر یہ ہٹ جائے الف تو پھر اس کی ٹرانسلیشن واٹ کی ہوتی ہے، پھر یہ سوالیہ بن جاتا ہے. ویسے جو اٹیچ ہے 99% وہ الف بنتا ہے جب اٹیچ ہوتا ہے، تو اس کی میننگ آپ کو ملیں گے وچ دیٹ کے. اس کو ہم انشاءاللہ آگے سے سمجھتے ہیں تو پھر زیادہ سمجھ آئے گا. جیسے کہ یہاں پہ فی پلس ماں، فی کے مطلب ان ہو گیا اور پلس ماں کے مطلب ہوتا ہے جب ہم نے ان کو اٹیچ کیا فی ماں تو ہم اس کے میننگ کریں گے ان کی، اور ماں کی ہوگی جو، اس میں جو، فی ماں اس میں جو کے میننگ کریں گے. لیکن اگر ہم نے فی ماں اگر اس میں سے الف ہٹ جائے گا تو اس کا مطلب پھر یہ اٹیچڈ والا اس کے میننگ واٹ کے میننگ دے گا، ہمیشہ آلویز کی میننگ دے گا. جب اس میں الف ہٹ جائے گا، جب یہ میم جڑے گا اس سے، تو وہ پھر استفہامیہ والا میم بن جاتا ہے. سمجھے؟ جس طرح اب یہ ہے دو ایگزامپل ہے آپ کے سامنے قرآن کی، فیما اور فیما. اب فیما میں اس کے میننگ کرتے ہیں فی ان، اور ماں کے مطلب آپ کو بتایا کہ جب بھی قرآن میں 99% اٹیچ ہوتا ہے ماں تو اس کے میننگ ہوتے ہیں جو جس طرح فیما ان وچ، فیما کانو فیہ یختلفون، فیما جس میں تھے وہ اختلاف کرتا تھا، جس میں یعنی جو اور جس کے میننگ میں ہوتا ہے یہ. لیکن جب فیما زبر کے ساتھ آ گیا، اور یہ قرآن میں بہت کم نظر آتے ہیں، یعنی وہی بات ہے بہت کم، تو جب یہ بغیر یعنی کہ الف نہیں خالی زبر کے ساتھ ہے تو یہ واٹ کے میننگ میں آتا ہے کہ اس میں سوالیہ آ گیا. اس میں یہ سوالیہ نہیں ہے اگر آپ دیکھیں، اور اس میں یہ سوالیہ بن جائے گا فیما انت من ذکرہا، ان واٹ کہ تمہارا کیا کام ہے اس کے ذکر سے. تو فیما، تو اسی لیے دیکھیں کتنا ضروری ہے قرآن کو تجوید سے پڑھنا کہ ہم خالی الف اس طرح فیما اگر اس کو دو حرکت نہیں کھینچیں گے یا اس کو دو حرکت کھینچیں گے تو آپس میں مطلب بدل سکتے ہیں، تو اس لیے بہت خیال کرنا چاہیے. اسی طرح بیما، بیما جو ہے اس کو بھی دیکھ لیں، بیما بھی قرآن میں نظر آتا ہے. اچھا بیما کا بھی یہی ہے کہ اگر وہ الف کے ساتھ ہے تو اس کے مطلب ماں الف کے ساتھ جب آئے گا تو اس کے مطلب جو کے ہوں گے یا جس کے، لیکن زبر کے ساتھ ہے تو واٹ کے میننگ. پھر یہ سمجھیں یہ سوالیہ یہ استفہامیہ ماں بن جاتا ہے. تو جب بھی حروف جر استفہامیہ ماں کے ساتھ یعنی استفہامیہ ہوگا تو وہ پھر شارٹ والا الف ہوتا ہے، وہ استفہامیہ ہوگا. جیسے یہاں پہ ہے سورہ یہ والی آیت کہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ، بما with what یعنی کہ کس طرح قاصد آئے ہیں ساتھ کس چیز کے، تو یہ کوشچن بن جائے گا. تو کوشچن کیسے پتا چلا واٹ کے میننگ؟ اس کے ساتھ الف نہیں ہے، یہ ماء استفہامیہ اس شکل میں آ گیا، اس کو یعنی یہ استفہام والا ہو گیا. ویسے اٹیچ جب ماں ہوگا تو جو کے میننگ ہے. اب جیسے یہ ایگزامپل ہے قرآن میں، اب بما یہ بہت دفعہ قرآن میں بما اس طرح تو بہت دفعہ آتا ہے مگر ایسے شارٹ والا بہت کم ہوتا ہے. اور اس کی میننگ کیا کرتے ہیں ہم؟ والذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، ساتھ اس کے جو، ہم اس کی ٹرانسلیشن یہ کرتے ہیں نا ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، تو جو اور جس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے نارملی. لیکن جب یہ اس طرح بما آیا تو with what، پھر دیکھتے ہیں کیا کس چیز کے ساتھ، تو یہ سوالیہ ہو گیا. اسی طرح عن اور ما، یہ بھی جار مجرور، ابھی ہم جار مجرور کے بارے میں ایکچولی پڑھ رہے ہیں کہ جب حرف آف جر ایڈ ہوتا ہے ما کے ساتھ تو وہ سوالیہ ما ہوتا ہے، اس کی میننگ سوالیہ کے ساتھ آتے ہیں جب، تو اس کا الف نہیں ہوتا اس میں. اگر ان اور ما ویسے اٹیچڈ ہوگا، اس کو اٹیچ کر کے کیا بن جاتا ہے، یہ ما ایسے لکھتے ہیں ہم عام طور پہ. اور یہ قرآن میں بہت دفعہ یہ بھی دکھتا ہے اما یصفون، اما تصفون، اما یشرکون، ایسا آتا ہے. تو اما جو ہے یہ نارمل ورژن ہے، اس میں ماں کے میننگ کیا ہوں گے؟ جو یا جس کے ہوں گے. لیکن جب یہ شارٹ ہوگا تو اس کے میننگ بدل جائیں گے، وہ استفہام والا ماں ہوگا. جیسے اب یہ اما، اس کے میننگ کیا کہتے ہیں؟ اباؤٹ وچ، یہ سوال نہیں ہوتا اس کے بارے میں جو،
ایسے جیسے کہ اب یہ ٹرانسلیشن ہے آپ کے سامنے. پہلے یہ دیکھ لینا عما جو قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے, اس کے کیا کہتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. تو جو کی میننگ دیتے ہیں جب بھی ماں کی اٹیچڈ ہوتا ہے نارملی پورا ماں, تو یہ جو یا جس کی ٹرانسلیشن دیتا ہے. لیکن جب استفہامیہ والا ماں اٹیچ ہوتا ہے اس کا الف اس لیے ہٹ جاتا ہے, وہ وٹ کے میننگ سوال کی میننگ دیتا ہے. جیسے عما کس چیز, یعنی یہ پھر کوشچن ہو گیا نا اباؤٹ وٹ. اما یتساءلون کس چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے اما قرآن میں صرف ایک ہی دفعہ آیا ہے. کون سی صورت میں؟ یہ جو ہم سورہ نبا پڑھتے ہیں اس میں آیا ہے, اور یہ الگ لفظ ہے. یہ اما الگ لفظ ہے بالکل, اور اما یہ سوالیہ ہے, یہ ما استفہامیہ ہے. تبھی اس شکل میں کہ الف کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا اس کو اما. تو اما یتساءلون کس چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں. اب پھر دیکھتے ہیں ایک اور ہے مما. مما بھی جب یہ اٹیچ ہوتا ہے اس کے ساتھ, من کی ٹرانسلیشن فرام, ماں کی ٹرانسلیشن جو یا وچ. تو مما اس چیز سے جو, تو یہ بھی بہت دفعہ قرآن میں نظر آتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مما کی پہلے دیکھتے ہیں وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ, اور فروٹس مما اس میں سے جو وہ پسند کریں, تو اس میں سے جو وہ کرتے. تو یہ مما بھی کافی دفعہ نظر آتا ہے. مگر یہ جو مما ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں زبر ہے, اس میں الف نہیں ہے. تو یہ قرآن میں یہ بھی ایک ہی دفعہ صرف آیا ہے, ونس. جیسا اما ایک دفعہ آیا, مما بھی ایک ہی دفعہ آیا. اور کون سی آیت میں آیا ہے؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا, فرام واٹ. تو یہ سوالیہ ماں ہے. صحیح. اسی طرح لما, لما جو ہے لی اور ماں, لیے جو, اس کے لیے جو, اس کی ٹرانسلیشن بھی نارمل ہوگی کیونکہ الف ہے, یہ سوالیہ نہیں ہے. لما کا مطلب اس کے لیے جو. لیکن جب یہ الف ہٹ جاتا ہے, یہ قرآن میں بہت دفعہ نظر آتا ہے. ان سب میں سمجھے سب سے زیادہ یہ نظر آتا ہے جو اس طرح کے لفظ ہے نا کہ حرف آف جر اور ساتھ جو ہے ماں اٹیچ ہے مگر الف نہیں ہے, اس میں خالی زبر ہے. تو یہ سب سے زیادہ قرآن میں نظر آتا ہے. اس کی میننگ ہوتا ہے فار واٹ, وائی, یعنی کیوں کے میننگ, کس لیے, کیوں کے میننگ نظر آتا ہے. جیسے اس کے ایگزامپل وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ, کیوں تم جو ہے کرتے ہو, واز کرتے ہو قوم کو, اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والا ہے جن کو. تو لما کیوں. اسی طرح ہم اس میں بھی پڑھتے ہیں نا لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں تم ایسی باتیں کرتے ہو. پھر یہ والی ایک آیت ہے عفا اللہ عنک لما اذنت لهم, کیوں آپ نے ان کو پرمیشن دی. تو لما بہت دفعہ نظر آتا ہے. تو لما اور لما میں بھی فرق ہے, وہی کہ لما ہے اس کا مطلب لما یحییکم, جس میں, لیے جو, اس طرح ٹرانسلیشن ہے جس میں ان تمہارے یحییکم زندگی ہے تمہاری. اور لما اذنتا یہ اس کے ساتھ ہو گیا تو یہ استفہامیہ بن گیا. تو لما تقولون ما تفعلون فلما یہ بہت ساری قرآن میں آپ کو لما کی مل جاتی ہے. تو سمجھ آ گیا ہمیں اچھے سے الحمدللہ کہ جب یہ پورا ماں جب اٹیچ کسی بھی چیز سے ماں اٹیچ ہوتا ہے تو 99% جب بعد میں اٹیچ ہوتا ہے اس کے میننگ جو یا جس کے میننگ آتے ہیں. اور بہت کم کے میں جب حرف آف جر اسپیشلی ہم نے ابھی دیکھے ہیں, حرف آف جر جب یہ ماء استفہامیہ کے ساتھ ملتا ہے تو پھر سوالیہ بنتا ہے. جیسا لما, بما, لما سب سے زیادہ ہے, اما ایک ہی دفعہ ہے, مما ایک ہی دفعہ ہے, فیما 2 دفعہ ہے یا تھوڑا سا زیادہ ہے, اور بما بھی بہت ہی کم ہے. تو سمجھے یہ سب بہت کم ہے, تو ہمیں اتنے اس سے بارے میں اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مگر اس سے ہمارا ایک دفعہ وہ کلیئر ہو جاتا ہے. تو ہم نے دیکھ لیا کہ ماں اٹیچ پروناؤن نارملی زیادہ تر 99% جو کے میننگ میں ہوتا ہے, مگر جب یہ واٹ کے میننگ میں آتا ہے اٹیچ پروناؤن تو اس پہ پھر الف نہیں آتا. پھر اس کو ہم واٹ کے میننگ میں جب ہوتا ہے تو پھر الف نہیں آتا. اس میں ایک چیز بس لاسٹ دیکھ لیں گے تو اس سے بالکل ہمارا انشاءاللہ شرح صدر ہو جائے گا کہ ما استفہامیہ, ما ہاذا, ما اسمکا, ما لونہا, یہ بھی قرآن میں آیت آتی ہے نا اس کا رنگ کیا ہے. تو ما ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو ما استفہامیہ ہوتا ہے وہ غیر ذی عاقل کے لیے, یعنی کہ جو ایسی جو کریشن ہے نان لیونگ تھنگ کہہ لیں ان کے لیے آتا ہے. ما لونہا, اس کا رنگ کیا ہے, یہ چیزیں.
اگر حرف جر جو مائے استفہامیہ سے پہلے حرف جر ہوگا تو اس کا الف حذف کر دیتے ہیں. تو یعنی کہ وہی بات ہے کہ نارملی جو اٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں ما، وہ اس کی میننگ جو کے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ مائے استفہامیہ اگر ہم نے اٹیچ کرنا ہے حرف جر سے تو پھر کیونکہ وہ کوشچن ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا وہ سب کوشچن میں اما، لما، مما، بما، فیما، تو یہ سب جو ہے کوشچن ہے، تو یہ مائے استفہامیہ ہے اور اس میں ہم الف کو پھر حذف کر دیتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ کسی اور قرآن میں ہوگا تو ایسا ہوگا اور مصحف مدنی مصحف میں ہوگا تو الگ ہوگا، نہیں، وہ سب مصحف میں ایسے ہی لکھا ہوگا یہ، کیونکہ اس کے میننگ ہی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس پہ جو بھی کمی کوتاہی غلطی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. تو آج ہم نے استفہام کے لیے حروف دیکھے، حروف استفہام اور اسماء استفہام دیکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے اس کو سمجھنا پڑھنا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.